السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ 5 پریاں۔ بہت زمانہ گزرا، ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی ملکہ کو بہت چاہتا تھا۔ جب ان کے ہاں پہلا لڑکا ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کے ہاں ایک لڑکی بھی ہونی چاہیے، لیکن دوسری دفعہ بھی لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ اور ملکہ کچھ اداس سے ہوئے، لیکن اللہ کی مرضی میں کسی کو کیا دخل۔ تیسری مرتبہ بھی لڑکا ہی پیدا ہوا اور اسی طرح ان کے 12 لڑکے ہو گئے۔ اب بادشاہ اور ملکہ دونوں بہت غمگین رہنے لگے۔ اگرچہ وہ اپنے لڑکوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایک لڑکی بھی پیدا ہو۔ آخر 12 لڑکوں کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت والے دن ننھی شہزادی لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر لائی گئی۔ ابھی لوگوں نے شہزادی کو دیکھا بھی نہ تھا کہ محل کا بڑا دروازہ کھلا اور 4 پریاں اندر آئیں۔ سب خاموشی سے دیکھتے رہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ پریاں تحفے اور دعائیں دینے کے لیے آئی ہیں۔ پہلی پری نے کہا، میں اس کو صحت دیتی ہوں، یہ تمام عمر بیمار نہیں پڑے گی۔ دوسری پری کہنے لگی، میں اس کو خوبصورتی دیتی ہوں، ایسی خوبصورتی جو زندگی بھر قائم رہے گی۔ تیسری اور چوتھی پری بولی، ہم اس کو اچھائی کا تحفہ دیتے ہیں، یہ تمام عمر کسی کے ساتھ برائی نہیں کرے گی۔ پھر ایک بہت تیز روشنی ہوئی اور وہ چلی گئیں۔ سب پھر باتیں کرنے لگے، لیکن دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ایک بوڑھی عورت سیاہ لباس میں ملبوس آئی اور صحن میں دوڑتی ہوئی داخل ہوئی۔ اس نے اپنی جیب سے 2 بہت خوبصورت چاندی کی جوتیاں نکالی اور انہیں شہزادی کے پیروں میں ڈال دی اور کہا، یہ جادو کی جوتیاں ہیں، ان کو پہن کر شہزادی لوگوں کے دلوں پر چلے گی۔ اور ہنستی ہوئی وہ چلی گئی، لیکن لوگوں نے دیر تک اس کی ہنسی کی آواز سنی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوگوں کے دلوں پر چلے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ نے اپنے یہاں کے سب سے بڑے عقل مند سے بات کی، کیا تم لوگوں کے دلوں پر چل سکتے ہو؟ عقل مند نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نہیں چل سکتا۔ بادشاہ نے کہا، پھر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے عقل مند نے کہا، میں نہیں جانتا بادشاہ سلامت۔ سب سے بڑے عقل مند نے چھوٹے عقل مند سے پوچھا، تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے عقل مند نے کہا، میں نہیں جانتا۔ چھوٹے عقل مند نے تیسرے عقل مند سے پوچھا، تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسرے عقل مند نے بھی کہا، میں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے ان تینوں سے کہا، باہر جاؤ اور اس کے بارے میں غور کرو۔ تینوں عقل مند ایک کمرے میں گئے جہاں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان کتابوں سے اس سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن جلد ہی وہ لڑکھڑانے لگے۔ ان کی داڑھیاں اوپر نیچے دائیں بائیں ہونے لگیں۔ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی اور وہ خاموش ہو گئے۔ وہ آواز اس بوڑھی عورت کی تھی۔ تینوں عقل مندوں نے اس عورت سے پوچھا، لوگوں کے دلوں پر چلے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دل میں اس کی محبت ہوگی، ہر ایک دل میں، ہاں ہر ایک دل میں، مرد عورت، لڑکے لڑکیاں، کتے بلی ہاتھی، سب کے دل میں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن اس کی ہنسی کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ سب سے بڑے عقل مند نے کہا، کیا ہم بادشاہ سے کہہ دیں کہ یہ بات ہمیں ایک عورت نے بتائی ہے؟ چھوٹے عقل مند نے کہا، ہرگز نہیں، یہ ظاہر کرنے پر ہماری بے عزتی ہے کہ ایک عورت ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اس سے چھوٹے عقل مند نے کہا، اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہمیں کون عقل مند مانے گا؟ تینوں بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، ہم نے تمام کتابیں چھان ماری، تب ہمیں علم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دل میں شہزادی کی محبت ہوگی۔ ہر دل میں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں ہر دل میں، مرد عورت، لڑکا لڑکی، کتے بلی ہاتھی، سب کے دل میں۔ کئی سال گزر گئے، ملکہ کا انتقال ہو گیا، شہزادی بڑی ہو گئی، خوبصورت، تندرست اور نیک دل۔ وہ ہر وقت وہی جوتیاں پہنے رہتی جو بوڑھی عورت اسے دے گئی تھی۔ چونکہ وہ جادو کی جوتیاں تھیں، اس لیے وہ اس کی عمر کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ ان جوتیوں کے باعث ہر ایک اس سے محبت کرتا تھا۔ جب شہزادی کی عمر 15 سال کی ہوئی تو ایک دور دراز ملک کے شہزادے نے اس کے بارے میں سنا اور اس سے شادی کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ شہزادی کے ملک میں آ گیا، لیکن جس وقت وہ وہاں پہنچا رات ہو چکی تھی۔ وہ ایک جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بہت تھکا ہوا تھا، اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ آخر اسے ایک روشنی دکھائی دی، وہ اسی طرف چل پڑا۔
रोशनी एक छोटे मकान से आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। शहजादा अंदर चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। शहजादे ने उससे रात को ठहरने की इजाजत मांगी। बूढ़ी औरत बोली, आराम से रहो। फिर उसने शहजादे को खाना खिलाया। खाने के बाद उसने शहजादे से पूछा, क्या तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? शहजादा उछल पड़ा, तुमको कैसे मालूम हुआ? क्या तुम परी हो? हाँ, मैं एक परी हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। मुझे इस बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शहजादे ने पूरी बात बता दी। परी बोली, ए नौजवान, शहजादी से शादी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उससे शादी करके रहूंगा। शहजादे ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उससे शादी करना क्यों मुश्किल है। परी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जरूर बताओगी। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी। इसका आगाज मैंने ही किया था। जब वो पैदा हुई थी तो मैंने उसे जादू की जूतियां दी थी, जिनकी वजह से हर एक उससे मोहब्बत करता है। औरत, मर्द, लड़के, लड़कियां, कुत्ते, बिल्लियां और हाथी सब उसे चाहते हैं, लेकिन वो किसी से मोहब्बत नहीं करती। तुमने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उससे मोहब्बत करते हो, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी। ये जादू का असर है। फिर मैं क्या करूं? शहजादे ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे वो जादू की जूतियां ला दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं वो जूतियां कैसे हासिल कर सकता हूँ? शहजादे ने पूछा। सुबह को मैं तुम्हें एक जादू का फूल दूंगी, उससे तुम जिसे चाहो सुला सकते हो। बादशाह के महल में दाखिल होते वक्त जब सिपाही तुम्हें रोकें तो ये फूल उन्हें सूंघा देना, वो सो जाएंगे। शहजादी को भी उसी फूल के जरिए सुलाकर उसकी जूतियां उतार लेना, परी ने कहा। दूसरी सुबह बूढ़ी औरत ने शहजादे को जादू का फूल दिया। शहजादा उसे लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। सिपाही ने उसको रोका तो शहजादे ने फूल उसको सूंघा दिया। सिपाही गहरी नींद सो गया। शहजादा बाग में जाकर छुप गया। उसने देखा कि शहजादी अपनी सहेलियों के साथ आई है और वो सब आंख मिचोली खेलने लगे। शहजादी एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। शहजादा पेड़ से उतरा और पीछे से आकर उसने शहजादी को फूल सूंघा दिया। शहजादी गहरी नींद सो गई। शहजादा उसकी जूतियां लेकर परी के पास पहुंच गया। परी ने कहा, तुम खुद इन जूतियों को हरगिज न पहनना, वरना दुनिया की तमाम औरतें तुम्हें चाहने लगेंगी। सिर्फ एक जूती अपने पाँव में रखो, ताकि जादू का असर सिर्फ लड़की पर होता रहे। एक जूती मैं रखूंगी। अब जरा शहजादी का हाल सुनो। उसकी सहेलियां उसे देर तक उसे ढूंढती रहीं, लेकिन उसे ना पा सकीं। आखिर में उन्होंने उसको बड़े पेड़ के नीचे सोते हुए पाया। उन्होंने उसको उठाया। जब वो उठ बैठी तो बोली, मेरी जूतियां कहाँ हैं? लेकिन किसी को उसका पता नहीं था। सहेलियां बादशाह के पास गईं और कहा कि कोई शहजादी की चांदी की जूतियां ले गया है। बादशाह बहुत खफा हुआ। उसने अपने सब लड़कों को सिपाहियों के दस्तों के साथ हर तरफ भेजा, लेकिन उन्हें कहीं भी जूतियां नहीं मिली। शहजादी बहुत उदास थी। हर रोज अपनी खोई हुई जूतियों के लिए रोती। आखिर बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी लड़की की शादी उस शहजादे से करेगा जो उसकी जूतियां ढूंढ कर लाएगा। एक दिन नौकरों ने बादशाह को बताया कि एक गवैया महल के फाटक पर खड़ा है। बादशाह ने कहा, उसको अंदर लेकर आओ, शायद शहजादी उसके गानों से खुश हो जाए। गवैया अंदर लाया गया। हकीकत में वो शहजादा था। उसने अपना राग छेड़ दिया। गाना सुनकर शहजादी हंसने लगी। जब वो रुकता तो शहजादी कहती, और गाओ और गाओ। बादशाह शहजादी को हंसते देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी के 12 भाई भी बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, इस शख्स को 100 अशरफियां दो। गवैया बोला, बादशाह सलामत, मैं अशरफियां नहीं चाहता। तुम अशरफियां नहीं चाहते, हर शख्स अशरफियां चाहता है। बादशाह ने कहा, दुनिया में सिर्फ एक चीज है जिसे मैं चाहता हूँ। गवैया बोला, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? बादशाह चिल्लाया। क्या? 12 भाई चिल्लाए। तुम एक मामूली गवैये, दर दर जाकर गाना सुनाने वाले, तुमको मेरी लड़की चाहिए? बादशाह गुस्से में चीखा, इसको उठाकर बाहर फेंक दो। 12 के 12 भाई गुस्से में चीखे, इसको बाहर ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। बादशाह ने हुक्म दिया, लेकिन शहजादी रोने लगी। बादशाह ने परेशान होकर कहा, अच्छा, इसके सर को अभी रहने दो। ये सुनकर शहजादी ने रोना छोड़ दिया। बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने शहजादी से कहा, तुम ही बताओ, मैं इसके साथ क्या करूं? इसकी शादी मेरे साथ कर दीजिए। शहजादी खुश दिली से बोली। क्या? बादशाह चिल्लाया। क्या? शहजादी के 12 भाई भी चिल्लाए। तुम भूल गई, तुम्हारी शादी उस शख्स के साथ होगी जो तुम्हारी जूतियां ढूंढ कर लाएगा। बहुत से शहजादे जूतियां ढूंढने में लगे हुए हैं।
میں ان پرانی جوتیوں کو زیادہ دن تک یاد نہیں رکھ سکتی، اب تو میں اس گویے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، شہزادی نے کہا۔ گویے نے کہا، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، بادشاہ نے کہا۔ ہاں، شہزادی نے کہا۔ گویہ دھیرے سے بولا، میں جوتیاں واپس لا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، لیکن تم شہزادے نہیں ہو۔ گویے نے کہا، لیکن شہزادی کسی شہزادے کو نہیں چاہتی۔ کیا؟ بادشاہ چلایا۔ شہزادی پھر رونے لگی۔ اب بادشاہ نے سوچا، یہ گویہ بھلا کہاں سے جوتیاں واپس لائے گا، اور جب تک یہ ڈھونڈنے میں لگا رہے گا ہم سوچ لیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گویے سے کہا، اچھا جاؤ جوتیاں ڈھونڈ کر لاؤ، پھر تمہارے بارے میں سوچا جائے گا۔ نہیں، ہم شادی پہلے کریں گے، جوتیاں بعد میں لائیں گے۔ کیا؟ بادشاہ چلایا۔ پھر وہ سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ شور بڑھنے لگا۔ بادشاہ جب کہتا، اس کا سر کاٹ کر پھینک دو، شہزادی فوراً رونے لگتی۔ آخر کار بادشاہ نے کہا، کل شادی ہوگی، شادی کے بعد ایک دعوت ہوگی۔ گویے، اگر تم نے دعوت شروع ہونے سے پہلے شہزادی کی جوتیاں لا کر نہیں دی تو تمہارے سر کی خیر نہیں۔ بادشاہ اپنا آخری حکم سنا کر دربار سے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ کے محل میں ایک بہت بڑا جشن تھا۔ سب لوگ اپنے بہترین لباس میں ملبوس دربار میں آئے۔ بادشاہ نے اپنا سب سے قیمتی تاج پہنا، لیکن وہ بہت غضبناک دکھائی دیتا تھا۔ بہرحال شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سب لوگ بڑے حال میں چلے گئے۔ بادشاہ کے پیچھے ایک جلاد تلوار لیے ہوئے چل رہا تھا۔ حال میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، اس گویے کا سر کاٹ لو۔ بادشاہ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس کو یقین تھا کہ گویہ جوتیاں نہیں لا سکے گا۔ جلاد نے اپنی تلوار اٹھائی اور گویے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو گویہ زور سے ہنسا اور اس نے اپنی جیب سے چاندی کی جوتی نکال دی۔ جلاد جوتی دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو صرف ایک جوتی ہے، دوسری کہاں ہے؟ وہ یہاں ہے، ایک آواز آئی، اور سب نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی پری کھڑی تھی۔ وہ بولی، ابھی تم لوگ کچھ اور بھی دیکھو گے۔ یہ کہہ کر بوڑھی پری نے دروازہ کھولا تو باہر لوگوں نے ایک گاڑی دیکھی، اس میں شہزادے کے والدین بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان سے دعوت میں شریک ہونے کو کہا۔ اب بادشاہ بہت خوش تھا کہ آخر اس کی لڑکی کی شادی ایک شہزادے سے ہو گئی۔ شہزادہ شہزادی کو اپنے ملک میں لے گیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔